أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً اور نہیں ہے لائق ایمان والوں کے کہ وہ سب کے سب کوچ کر جائیں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم پس کیوں نہ نکلے ہر ایک گروہ میں سے طائفۃ ایک جماعت لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ سمجھ حاصل کرتے دین میں. وَلِيُنذِرُوا اور تاکہ وہ ڈرائیں قومہم اپنے قوم کو اذا رجعوا الیہم جب ان کی طرف لوٹیں لعلہم یحذرون تاکہ وہ بچ جائیں. وما كان المؤمنون لينفروا کافہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے. گزشتہ آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دے کر عتاب کا شکار ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی کہ ایمان والے ان کے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں غزوہ تبوک، گرمی اور دور دراز کا سفر اختیار کریں اور یہ اپنے گھروں میں اپنے آرام کے ساتھ بیٹھے رہیں. یہ ممکن ایک ایمان والے کے ساتھ یہ بات جچتی نہیں ہے، نہ اس کے یہ لائق ہے. تفسیر تھی کل کی 2 آیات میں گزر چکی ہے. غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے صحابہ کرام پر جو آزمائشیں آئی اور جو اللہ کی طرف سے تنبیہات آئی، اس کے معاً کچھ عرصے بعد ایک غزوہ پیش آیا چھوٹا سا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود نہیں تھے. تو جب اس کا تذکرہ آیا تو صحابہ کرام سارے کے سارے جہاد کے لیے نکل گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں دیکھا چند آدمی پیچھے نماز میں کھڑے، باقی کوئی بھی نہیں ہے. جی کہاں ہے صحابہ؟ تو یہ جہاد کے لیے چلے گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ نہیں، وہ موقع کی بات ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں 100 بندوں کی ضرورت ہو وہاں 2000 چلے جائیں، اور جہاں 10,000 کی ضرورت ہو وہاں 100 چلے جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، ضرورت کے حوالے سے ہے. اصل میں جہاد کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے جہاد فرد عین اور ایک ہے جہاد فرد کفایہ. فرد عین اس صورت میں ہوتا ہے جب باہر سے کافر دشمن حملہ آور ہو جائے اور آپ کی موجودہ فوج اور مجاہدین ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی ہوں، تو پھر فرد عین کی دفاع فرد عین ہے. تو پھر اس فرد عین کی صورت یہ ہے کہ پھر مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، پھر نفیر عام ہے. سب نے نکلنا ہے. جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر مارے، جو کسی کی دادرسی کر سکتا ہے، تیمارداری کر سکتا ہے، ان کے لیے کھانا وانا، یعنی جو بھی اس کے ساتھ کر سکتا ہے مجاہدین اور فوج کے ساتھ، تو یہ فرد عین ہے. اس سے پھر کوئی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا. ایک ہے فرد کفایہ. فرد کفایہ یہ ہے کہ ایک مستقل جماعت ہے اور ایک مستقل فوج ہے ملک کی، تو وہ پوری قوم کی طرف سے کیا ہے، وہ جہاد کر رہے ہیں. تو پھر آپ نے
جو تجارت والے ہیں وہ تجارت کرتے رہیں گے، زراعت والے زراعت کرتے رہیں گے، دوسرے کام کاج والے ہیں وہ دوسرے کام کریں گے، کہ تاکہ نظام کائنات چلے۔ اگر سارے کے سارے جہاد کے لیے نکل جائیں تو پیچھے نظام کائنات کیسے چلے گا؟ بعینہ، اسی طرح علم دین ہے۔ علم دین یہ بہت بڑا مقام ہے، علم دین حاصل کرنا۔ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہاں پر بھی دو صورتیں ہیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض عین یہ ہے کہ جو میرے اور آپ کی روزمرہ کے معمولات ہیں، روزمرہ کے حالات ہیں، روزمرہ کے کام ہیں، ان تمام کاموں میں مجھے شریعت کے احکامات کے بارے میں معلومات ہوں۔ مثلا نماز ہم نے مہینے میں ایک آدھ دفعہ پڑھنی نہیں، نماز ہم نے روز پڑھنی ہے اور دن میں 5 مرتبہ پڑھنی۔ نماز کے احکامات کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنن مستحبات کتنے ہیں۔ پھر فرض چھوٹ جائے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے، واجب چھوٹ جائے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے، اگر سنت مستحب چھوٹ جائے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک نمازی کے اوپر فرض ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھے۔ وضو کے فرائض کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں اور اس میں مستحبات کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، اس میں کیا صورتحال ہے، علی ھذا القیاس۔ پھر ہر آدمی کا اپنا اپنا شعبہ ہے۔ ایک آدمی ہے وہ ہے صنعتکار، تو صنعتکار کے لیے اپنے احکامات ہیں شریعت کے۔ اب صنعتکار کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنے بھی صنعتکار کے لیے احکامات ہیں ان سب کو جانتا ہو۔ ایک آدمی مزدور ہے تو مزدور کے لیے جو احکامات ہیں باقاعدہ مستقل ایک باب ہے فقہ کا، کتاب الاجارہ، اس میں رسول اللہ مبارک کے باقاعدہ تعلیمات ہیں۔ ہمارا دین الحمدللہ کیا ہے؟ کامل اور مکمل ہے، کامل اور مکمل ہے۔ یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، غمی سے لے کر خوشی تک، صبح سے لے کر رات سونے تک، کوئی معاملہ ایسا، کوئی قدم ایسا نہیں ہے جس میں ہم کسی اور کے محتاج ہوں۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس زمین کے اوپر، اس نیلگوں آسمان کے نیچے، اس کائنات میں ایسی جامع شریعت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرا یہ فلاں معاملہ پیش آیا اور میں فلاں دارالافتاء میں گیا اور مجھے اس کا کوئی حل نہیں ملا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک صنعتکار ہے، ایک مزدور ہے، ایک ملازم ہے، ملازم کے اپنے احکامات ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ زراعت سے متعلق ہے، اب جو مزارع ہے اس کا کیا ہے؟ اپنے احکامات ہیں۔ جو زمین کا مالک ہے اس کے اپنے احکامات ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بندہ ہے وہ تجارت کر رہا ہے، اپنے پیسوں سے کر رہا ہے، یا ایک بندہ ہے وہ رب المال ہے، اس کا پیسوں کا مالک کوئی اور ہے اور آگے پیسے اور چلا رہا ہے، بس مضاربت جس کو کہتے ہیں، یہ الگ الگ ہے۔ اس نے پیسے دیے، جی آپ کاروبار کریں، اس میں اس کے لیے بھی احکامات ہیں، اس کے لیے بھی احکامات ہیں۔ اب جو کاروبار کر رہا ہے، جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، ایک پڑھانے والا ہے، ایک پڑھانے والا معلم ہے، مدرس ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اپنے احکامات ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ علی ھذا القیاس ایک ڈاکٹر کے لیے اپنے احکامات ہیں، سب کے سب یہ سارے کے سارے معاملات ایک ڈاکٹر ہے اس پر فرض عین ہے کہ وہ اپنے فیلڈ کے جو احکام ہیں، معاملات ہیں، ان کو کیا کرے؟ سیکھے۔ کیا کرے؟ سیکھے۔ ایک نوجوان نکاح کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور بس آج کل میں اس کا کیا ہے؟ ماں باپ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، نکاح ہونے والا ہے، وہ نکاح کے جو مسائل ہیں ان کو کیا کرے گا؟ سیکھے گا۔ یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اگلا مرحلہ بچوں کی تربیت کرنی ہے، یہ سیکھنا کیا ہے؟
لیکن ویسے ہم ماشاءاللہ اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے سیکھا ہے؟ بہرحال تو یہ کام نہیں کرنا، یہ سیکھنا ہے، یہ وہ معاملات ہیں جو ہاں ایک یہ ہے ڈیٹیلز میں تفصیلاً جزئیات، ایک ایک جزئی، ایک ایک باریک مسئلہ، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، زراعت کا، تجارت کا، تمام کے تمام، پھر جو ملازمت کا ہے، جو ملازم ہے یا جو مالک ہے، یہ ان تمام معاملات کو سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ علاقے میں مثلا ہمارے اسلام پورا کا علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک عالم دین ایسا ہونا ضروری ہے جس کو ان تمام مسائل پر عبور حاصل ہو اور وہ لوگوں کی ضروریات پوری کر سکتا ہو، جس کو جو ضرورت پڑے وہ اس مولوی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس جائے اور وہ ان کی آگے رہنمائی کرے۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ پورے علاقے میں ایک آدمی ہو، سب کا ذمہ فارغ ہے، اگر ایک بھی نہیں ہے تو سب کے سب گناہ گار ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں بس سب میرے ماشاءاللہ میرے جیسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بس جمعے کے دن بیٹھ جائے کوئی قصہ لے کر اور بس گھڑی کو دیکھتے رہیں کہ بس جب قصہ ختم ہو جائے گا، نہ آنے والوں کو کچھ پتا، نہ اس مول صاحب کو کچھ پتا کہ جی آپ نے یہ قصہ کیوں سنا ہے۔ بس اس کو بھی بیچارے کو کیا ہے کہ بس ٹائم پورا کرنا ہے، اور نمازی جو آئے ہوئے وہ بھی کس نیت سے آتے ہیں؟ ہاں، ٹائم پورا کرنے کے لیے، وہ نہ سننے کے لیے آتے ہیں، نہ عمل کی نیت سے وہ آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے ہی سارا معاملہ اوپر سے نیچے تک ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، تقسیم کار، کیا تقسیم کار یہ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے ہمارے پاکستانیوں کی، ہم عجیب و غریب قوم ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جب کسی ایک کام میں ایک بندے نے کہا جی ماشاءاللہ میں نے وہ کام کر رہا ہوں، دوسرے کے اچھا جی میں بھی وہ کر رہا ہوں، تو اگلے ایک مہینے کے بعد میرا خیال ہے کہ آدھی قوم پاکستانی اسی ایک کام کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ پھر جب وہاں سے کیا ہے، جب ڈسے جاتے تو ایک نہیں ڈسا جاتا، پھر پوری آدھی قوم ڈسی جاتی۔ ہم عجیب و غریب قوم، یکدم سارے ایک کام کے پیچھے لگ جاتے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ عجیب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تقسیم کار ہے، کوئی کچھ کر رہا 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 ہے۔ اچھا پھر یہ ضروری نہیں ہے ہمارے ہاں، یہ ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے میں کپڑے کا کاروبار کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اچھی روزی دے رہا ہے، میں کر نہیں رہا، ویسے مثال عرض کر رہا ہوں بالفرض، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی کریں گے تو آپ کو بھی ملے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں، اور جی قاری صاحب تمہیں پتا ہے قاری صاحب کپڑے کا کام کرتے ہیں، اچھا گڈی وڈی عزت آ رکھی ہے انہوں نے، اچھا ماشاءاللہ ہے۔ اگلے دن اس نے بھی کیا کرنا ہے کپڑے کا، دوسرے نے کیا، اچھا جی وہ اچھا میں بھی کپڑے۔ وہ بندے خدا ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے سب کی روزی ایک ہی چیز ملے، اس سے پھر نقصان اٹھاتے۔ اچھا ممکن ہے میں کام کر رہا ہوں، مجھے اس کام میں کچھ تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہے، آپ کو نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے جی وہ کر رہے ہیں میں نے بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ بھائی اس کو سوجھ بوجھ ہے، سمجھ ہے، اس نے سیکھا ہے، میں بھی کیا کر لوں، سیکھ لوں۔ سیکھنا نہیں ہے، لیکن کیا ہے وہ کر رہے ہیں تو میں بھی کرنا۔ اس سے بڑے مسائل خراب۔ یہ جنرل بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں عام طور پر نوجوان بیچارے اس سے بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ بس ایک دو بندوں سے پوچھا جی آپ کیا کر رہے ہیں، میں تو جی فلاں کام کر رہا ہوں۔ اچھا فلاں کام کر رہے ہیں، اچھا میں بھی یہ کر رہا ہوں۔ اچھا جی کتنے پیسے چاہیے اس کے لیے؟ 10 ادھر سے لیے، 20 ادھر سے لیے، 50 ادھر سے لیے، اور لیے بھی لوگوں سے کیا ادھار بیچارے نے۔ اب وہ کام تو اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اب وہ ادھار بھی کیا سارا، اب وہ کہتا نہیں پیسے، وہ کہتا جی میں تو سب کچھ فارغ کر لوں۔ یہ جو صورتحال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے وما کان المؤمنون، اور مومنوں کے شان کے لائق نہیں ہے لینفروا کافہ، کہ سارے کے سارے نکل جائیں۔ جہاد کے لیے جانا تو ایک دفعہ کیا ہے سب نے جانا ہے، مدرسوں میں جانا ہے تو سب نے ایک دفعہ مدرسوں میں جانا ہے۔ اب آج کل کے آپ دیکھیں، مجھے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن مجھے کچھ 5-10 سال بعد کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی معاملہ ایسا ہوگا
ہر بچے سے پوچھے آپ کیا کر رہے ہو؟ میں سافٹ ویئر کر رہا ہوں. جس بچے سے پوچھو بیٹے آپ کیا کر رہے ہو؟ میں سافٹ ویئر انجینئر کر رہا ہوں. اب میں اس معاملے کو نہیں جانتا، لیکن مجھے کچھ تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کہ جب ہر بچہ ہی سافٹ ویئر انجینئر ہے تو بنے گا کیا؟ جیسے کچھ سال پہلے، اب تو نہیں، کچھ سال پہلے ہر بچے پر یہ سوار ہوتا تھا میں نے میڈیکل میں جانا، میں نے میڈیکل میں جانا، اور اگر میڈیکل میں نہیں گیا تو بعد بچے خودکشیاں کر لیتے تھے، نفسیاتی بیمار ہو جاتے تھے. اسلام پورا میں کئی نوجوانوں کو میں جانتا ہوں نفسیاتی ہو گئے تھے کیا کہ جی وہ ٹیسٹ میں رہ جاتے تھے، اور یہ ایک ذہن پہ سوار کیا کہ جی میں نے تو کیا کرنا ہے، بس MBBS بننا ہے، اور بس وہ ڈاکٹر صاحب دیکھو ڈاکٹر لاکھوں روپے کماتے ہیں، میں نے بھی ڈاکٹر بننا. وہ ضروری نہیں اللہ کے بندے کہ ہر بندہ ہی ڈاکٹر بن جائے، تو یہ باقی معاملات کون کرے گا؟ اگر سارے ڈاکٹر بن جائیں اور سارے ہی انجینئر بن جائیں تو یہ باقی معاملات جو ہیں دنیا کا نظام چلانا کہ نہیں چلانا، کہ اس کے لیے پھر انڈیا سے بندے بلائیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہمارے ہاں یہ چیز بڑی عجیب و غریب ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ 8-10 سال بعد یہ بھی ایسے ہی بس پھر اپنی کیا ہے سندات لے کے پھر رہے ہوں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ماں باپ کو کم از کم چاہیے کہ کچھ تھوڑا سا دائیں بائیں ادھر ادھر پوچھ کر، ضروری نہیں کیا ہر سافٹ ویئر انجینئر جو ہے وہ کیا راتوں رات آسمان پہ پہنچ جائے، ایسی بات نہیں ہے. بہرحال تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے ایک طرف نکل جاؤ. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ہاں کیوں نہ ایک جماعت ایسی کیوں نہ پیدا ہوئی، ایسی جماعت نکلتی جو جا کے دین میں مہارت حاصل کرتے. فقہ مہارت حاصل کرنا، سمجھ حاصل کرنا، فقہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللہ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے منافق کو 2 چیزیں نہیں ملتی، صحیح حدیث ہے. منافق کو 2، حسن خلق، ایک تو خوش اخلاقی سے یہ دور ہوتا ہے، بد اخلاق ہوگا منافق، اور دوسرا کیا ہے، تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ نہیں ہوگی. اللہ یہ 2 نعمتیں منافق کو عطا نہیں فرماتے ہو. ہاں اور فقیہ پھر کون ہے؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیہ عالم، ایک سمجھدار عالم، ایک پڑھا لکھا عالم، مولوی نہیں. کیا مولوی؟ ہم نے تو بہت آسان کر لیا نا. پنجاب میں لاہور میں جس نے بھی ماشاءاللہ خط رکھا ہوا ہے تو اس کو کیا کہ مولوی جی، او مولوی ادھر. یہ مولویت اتنی آسان ہے؟ ہاں اتنی آسان نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ عالم ہو، مولوی نہیں، عالم. جو عالم فقیہ ہو، اشد علی الشیطان من 1000 عابد، وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے سخت. 1000 عابدوں کو بہکانا شیطان کے لیے آسان ہے، لیکن ایک عالم کو کیا ہے بہکانا مشکل ہوتا ہے. علم ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. بہرحال تو فرمایا کہ وہ دین میں، اور وہ پھر کیا کریں گے مولوی صاحبہ، یہ بھی ایک المیہ ہے. علم دین حاصل کر کے پھر کاروبار کریں گے. ہاں علم دین حاصل کر کے پھر چوکیدار بنیں گے. علم دین حاصل کر کے پھر کیا ہے سڑکوں پر پھریں گے نہیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وہ ایسا پختہ علم لے کر پھر اپنے علاقوں میں جا کر قوم کی رہنمائی کریں گے، قوم کو برے انجام سے ڈرائیں گے کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. تو جس کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہوگی تو وہ کسی کی کیا تربیت کرے گی؟ وہ کسی کی تربیت نہیں کر سکتا. یہ بھی المیہ ہے. بہرحال اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچ جائیں، قوم گمراہی سے بچ جائے. گمراہی سے بچانا یہ ایک عالم کا فریضہ ہے. عالم کا فریضہ یہ ہے کہ وہ قوم کو گمراہی سے بچائے، سیدھا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پر چلائے. اللہ تعالی ہمیں بھی انہی میں سے شمار فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم. مزید تفصیل انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم.
اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله في الدارين.